عامر صاحب، تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پلاٹ الاٹمنٹ کیس کا، جس میں لکھا گیا ہے، جو لائن سب سے زیادہ مجھے خطرناک لگی ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل تباہ کرنے کے لیے سابقہ حکومت نے نیب کو پریشرائز کیا کہ ان کے اوپر ریفرنس کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ایک اب تو مذاق ہی بن گیا ہے کہ روز ہی ہم ان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک عدالتیں، ہمارا عدالتی نظام، ایک فیکٹری وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ ایک پہلے وہ پارٹی کو پکڑتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے ٹھگ ٹھگ روز کے 4 مقدمات آتے ہیں، ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان جیسے برے ولن دنیا مدرسہ سے بھی زیادہ برے، پریم چوپڑا بھی کسی کو بنا دیتے ہیں۔ تو وہ فیکٹری تھی، پھر ایک دم حالات پلٹا کھاتے ہیں تو وہ اس کے بعد پھر وہ دوسری وہ فیکٹری بند ہو جاتی ہے، نئی فیکٹری لگ جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل کے جو ہیرو تھے آج کے ولن بن گئے ہیں، تو وہ دوبارہ جو ہے نا امیتابھ بچن کو چوپڑا بنا دیتے ہیں۔ لگتا ہے کوئی فلم دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ فلم نہیں ہے، یہ گیم چلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال وہ پرانی فیکٹری جو تھی جس کا روز اس کے خلاف وہ ہوتے تھے، نقصان اس میں صرف یہ ہے کہ یہ کچھ تو جعلی فیکٹریاں ہوتی ہیں، جعلی مقدمات ہوتے ہیں، مگر بیچ میں سے کئی صحیح مقدمات بھی ہوتے ہیں۔ فائدہ ان کرپٹ لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے جینولی مال بھی بنایا ہوتا ہے، پیسہ بھی بنایا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ان کے ساتھ جعلی مقدمات بھی جوڑ دیتے ہیں تو سارا سسٹم ہی مشکوک ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے سب سے زیادہ خوش وہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہنے کا، دیکھا جی یہ نیب بھی غلط تھی، عدالتیں غلط تھی، میرے خلاف سیاسی کیس تھا۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اور یہ ہو گئی بھی ہے۔ آپ جینونلی بھی کسی کو پکڑ لیں تو پہلے ایک زمانے میں کسی کے اوپر انگلی بھی ذرا سی اٹھ جاتی تھی تو اس کی محلے کے اندر عزت نہیں رہتی تھی، لوگ خاندان میں عزت نہیں کرتے تھے، کوئی بھی کچھ بھی تنقیدی پہلو لوگ یہ بڑا یہ اس کا سوشل پریشر ہوتا تھا۔ اب نہیں رہ گیا۔ اب وہ جو ہے آپ کے ابا جی کو، دادا جی کو، چاچا جی کو، کسی کو بھی پکڑ کے لے جائیں، وہ کہتے ہیں بس جی ویسے ہی پکڑ کے لے گئے، کوئی ایسی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی سیاسی مخالفت تھی، ویسے یہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ اور یہی ایک ہے تو، اور کیا بھی ایسے طریقے سے جاتا ہے۔ لیٹسٹ تو آج یہ ہے کہ جو جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی بریت ہو گئی، یہ 1986 میں جو انہوں نے ایز چیف منسٹر جو ہے پلاٹ دیے تھے، اس زمانے میں کیونکہ ہم خود رپورٹنگ کے اندر آ چکے ہوئے تھے تو یہ کوئی خبر نہیں، بے تحاشا سینکڑوں کے حساب سے ہماری اپنی برادری کے اندر بے تحاشا لوگوں کو پلاٹ ملے تھے۔ ہمارے دفتر میں کام کرتے تھے، 10 پلاٹ انہوں نے کے خاندان میں لیے ہوئے تھے۔ تو پوری یہ علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر تو بالکل جو ہے آدھے سے زیادہ پلاٹ بندر بانٹ ہوئی، پھر بعد میں جوہر ٹاؤن میں ہوئی، اور یہ سارے علاقے جو اسی طرح بانٹے گئے۔ تو اس زمانے کا 1986 کا کیس تھا، یہ چلتا آ رہا تھا۔ تو شاید جی بہرحال یہ عدالت نے، احتساب عدالت نے ان کو فائنلی اس پہ کلیئر کر دیا۔ مگر 2-3 چیزیں اس کے اندر ذرا کچھ مذاقہ خیز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کی جو اس کے اندر آبزرویشنز دی ہوئی ہیں، وہ لگتا ہے کہ جج صاحب نہیں ہیں، کوئی یہ پارٹی کے کسی کے سپوکس مین ہیں۔ ان کی جس طرح کی ان کی آبزرویشن ہے کہ جی ٹھیک ہے، عدالت 3 بار منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب یہ ہے کہ سٹیزنز ہوتے ہیں، وہ اس کے عہدے کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اگر اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی چیئرمین بھی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ہے، پھر ان کے 177 اب کیسز ہو گیا، اس میں بات کرتے ہیں جی۔ تو اس میں کہ جی سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا۔ تو یہ آج کل جو نیب کر رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس طرح ایک بڑی آبزرویشن اس کے اندر بڑی مزدار ہے کہ جج صاحب اپنے بڑے آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے بہت زیادہ یہ سیاسی اس کے اندر جو آبزرویشنز دی ہوئی ہیں نا، ایک تو وہ قابل اعتراض ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی ان کا قانونی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اشتہاری مجرم ہیں۔
وہ ایبسکانڈر ہے، وہ ملک سے دوڑے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ قانون ہمیں یہی آج تک پڑھایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ جب تک آپ اشتہاری ہیں آپ کی بریت نہیں ہو سکتی. آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں کہ جناب میں آ گیا تھا اور میں مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے گیا تھا، تو عدالت کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے باقی مین ایکیوزڈ کلیئر ہو گئے ہوں تو آپ کی بریت بھی ہو جاتی ہے. یہاں پہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہوگا. جج صاحب نے ضرور اس کے اندر ویسے اس کی جو ریزنز دیے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ اشتہاری مجرم بننے کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بتانا پڑتا ہے، وارنٹ دینے پڑتے ہیں، تو یہ پورے نہیں کیے گئے. اب پورے پاکستان کو پتہ ہو کہ نواز شریف صاحب جو لندن میں رہتے ہیں 10 دفعہ 50 دفعہ روز خبروں میں چل رہا ہو، کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہو، بس جج صاحب تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ وہ اشتہاری مجرم ہے اور تقاضے نہیں پورے کیے. تو یہ ایک مذاق ہے. ویسے آپ کر دیں، آج کل ایک فیشن، میں نے کہا نا ایک فیکٹری بند ہوئی ہے، نئی فیکٹری کھل گئی ہے، تو پرانی فیکٹری کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب پہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب پہ سب پہ ہی وہ کلیئر ہو رہے ہیں، ون آفٹر انادر ہو رہے ہیں. ان کے اوپر جو پرسوں منی لانڈرنگ کا کیس، وہ جو اس زمانے میں بتایا تھا کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ ٹی ٹی کیس جو تھا، یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے پیسے گئے، یہ پیسے ہیں جہاں پہ اکاؤنٹ گئے، کوئی پاپڑی والا کوئی ربڑی والا، یہ سارے نام آتے تھے. تو وہ ایک دم سے اس کے اندر بھی جو ہے نا مقدمے بھی وہ ختم ہو گئے ہیں اور انہیں پرسوں جو ہے بریت کی درخواست بھی دی ہے اور وہ بھی وہاں سے بری ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے عامر صاحب، سننے میں ہی آپ کو میرا سوال کیسا لگے گا کہ ایک ایسی جنگ جو قانون کے کٹہرے میں کئی سال تک لڑی گئی اور جب وہ قانون کے کٹہرے سے باہر نکلی تو کئی سالوں بعد صرف یہ بات کہہ دی گئی کہ جی اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی تھی وہی قانونی نہیں تھی. مطلب قانون کے کٹہرے میں لڑنے والی جنگ ہی عجیب ہے. وہ جو ہے پورے ملک کے اندر لوگ اسی لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم رول آف لاء کی طرف جائیں، قانون کی اپنے عدالتی نظام کو، انتظامیہ کے نظام کو بہتر کریں، اب خرابی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اتنا کہ سیاسی بن گیا ہوا ہے، اتنا بھونڈا مذاق بن گیا ہوا ہے کہ اس میں صرف نواز شریف شہباز شریف نہیں ہے، اس کے اندر وہ جس طریقے سے وہ قوانین کے اندر ترمیم کر دی گئی ہوئی ہے اور عدالت اس کے اوپر بیٹھ گئی ہوئی ہے. فیصلہ سپریم کورٹ جیسی عدالت میں بس نظر آتی ہے. 1 سال ہو گیا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ مزید ترامیم ہو رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی اس طرح، ان کی جائیداد بھی کرک ہو چکی تھی، وہ واپس آ کے جائیدادیں بھی مل گئی ہیں، وہ بھی ہو گئی. اور بے تاشا ہے جو کہ یہ ترامیم کی وجہ سے سینکڑوں لوگ، پوری پی ڈی ایم کی تقریباً لیڈرشپ جو ہے یا ریفرنسز ختم ہو گئے ہیں، جائیدادیں کھل گئی ہوئی ہیں، وہ ہو گئی ہیں. ہاں اب دوسری فیکٹری کھل گئی ہے، وہ پی ٹی آئی کی کھل گئی ہے. تو اس کے اندر جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کے، آپ نے کل مجھے اس کی فرمائی تھی 170 مقدمات ہیں، تو آج یہ پتہ نہیں آپ نے یہ نئے 6 مقدمات گنے تھے کہ نہیں، آج یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی ان کو مزید 6 مقدمات ہیں اور یہ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت کیے گئے ہیں. اب پاکستان کا کوئی میرا خیال شہر نہیں بچا. اب اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کو چیئرمین کو فیصل آباد اور راولپنڈی میں 2 مقدمات ہو گئے ہیں، گجرانوالہ میں ہو گئے ہیں، میاں والی میں ہو گئے ہیں. جو پہلے یہاں اسلام آباد کے اندر تھا اور پنڈی میں تھا، ایک ترنول کے اندر ہے جس کے اندر شاہ محمود قریشی بھی ہیں، مراد سعید بھی ہیں اور اسد عمر بھی ہیں. اور مقدمہ میں نے کل ہی ذکر کر رہا تھا کہ میں نے اس کی تفصیل پڑھی کہ ان پہ الزام کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہاں پہ لوگوں نے جو ترنول میں نعرے مارے، 12 کہو میں بھی اور پنڈی کے تقریباً تانوں میں، انہوں نے ان کی ایما پہ ڈالے. مطلب یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے ان کو کال کی کہ بیٹا آج جا کے نا ترنول میں جا کے نعرے مارو، اور اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین یاد رہے کہ جیل میں تھے. تو ان کی ایما پہ وہ اس کو جسٹیفائی کرنا، بعض مقدمات کا سلسلہ جاری ہے.